جب انسان کی عادات جب ہماری عادات ٹھیک نہیں نہ ہوتی تو ہمیں خود بھی اس کی تکلیف ہوتی ہے. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، لوگوں کا خیال ہوتا ہے بڑا غصے والا بندہ ہے، لیکن میں ان بیچاروں کو جانتا ہوں غصہ ان کو آتا ہے پر وہ خود بھی اپنی اس عادت سے تنگ ہوتے ہیں. کئی دفعہ کہتے ہیں جناب مجھے بڑا غصہ آتا ہے، اور پھر بزرگوں کے سامنے بات کر لیتا ہوں تو پریشان ہوتا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں میرا غصہ ختم ہو. ہماری جب عادات خراب ہوتی ہیں یا کہیں گڑبڑ ہوتی ہیں تو اس کی ہمیں خود بھی تکلیف ہوتی ہے. یہ مت سمجھا کریں کہ اس آدمی کی عادت بگڑی ہوئی ہے تو یہ سکون میں ہے. بے صبر آدمی، غصے والا آدمی، حریص آدمی، لالچی آدمی، جھوٹ بولنے والا آدمی، یہ لوگ خود بھی اپنی عادات سے پریشان ہوتے ہیں. اور پھر سب سے زیادہ تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو ان کے زیادہ قریب رہتے ہیں. مثلا جھوٹ بولنے والے آدمی سے سب سے زیادہ پریشان اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو جھوٹ بولنے والے آدمی سے سب سے زیادہ پریشان اس کی اہلیہ ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ تو مجھے سچ بتایا کر، ادھر جاتا ہے اسی کا نام لیا کر. سب سے زیادہ تکلیف قریبی لوگوں کو ہوتی ہے. میاں بیوی کا رشتہ پیسوں سے نہیں کھڑا ہوتا، اعتماد سے کھڑا ہوتا ہے. اخلاقی رویے جب ہمارے جیسے جیسے بگڑتے ہیں، جیسے جیسے خراب ہوتے ہیں، ویسے ویسے ہم بھی تکلیف میں آتے ہیں اور ہمارے قریبی لوگ بھی تکلیف میں آتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے اخلاق کو اس لیے سنوارنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم والے رسول کا غلام بنایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب بے شک آپ عظیم اخلاق پر ہیں. اعلیٰ ترین اخلاق اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو دی. ایسا نہیں ہے کہ جو بات اعلیٰ تھی وہ حضور نے کی، بلکہ محبوب نے وہ بات کی ہے کہ اس سے اعلیٰ بات مزید ہو سکتی ہی نہیں. یہ نہیں کہ صرف اچھی بات کی، حضور نے اتنی اچھی بات کی ہے کہ اس سے مزید اچھی بات ہو سکتی. بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ ہمیں اپنے اخلاق کے سنوارنے پر خاص توجہ دینی ہے. وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہ آپ کہیں سے بھی سٹارٹ کر لیں. سب سے پہلا اور سب سے بنیادی کام یہ ہے کہ سوچیں کبھی بری نہ رکھیں. انسان دنیا میں جتنے بھی اعمال کرتا ہے سوچ کی بنیاد پر کرتا ہے. اس لیے بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. آپ کی سوچیں ہمیشہ مثبت ہونی چاہیے. انسان اپنی سوچوں کی بنیاد پر عمل کرتا ہے. آپ کا کسی بندے کے بارے میں خیال ہو جائے نا دنیا دار ہے، دھوکے باز ہے، فراڈی ہے، تو آپ اسی نقطہ نظر سے اسے ٹریٹ کریں گے. آپ کی ملاقات کے وقت اس بندے کے بارے میں وہی رویہ آپ کا ہوگا. لیکن اگر آپ کا خیال ہو نا یار انسان ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے، اسے بہتر کرنا ہے، اچھی سوچ سے آپ ملیں گے تو آپ کو اس بندے سے مل کے تسلی حاصل ہو. اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے. اچھی سوچیں. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بدگمانیاں بڑی ہیں. پورے وطن میں اس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور ہیں، ہر طبقہ ایک دوسرے سے دور ہے. ابھی بچی بیچاری 7-8 سال کی ہوتی ہے تو اس کی اماں اسے کہہ رہی ہوتی ہے جدو تو جائیں گی نا ساس کو طلاق بتا جائے گا. تو اس بیچاری کو تو 8 سال کی عمر میں آپ نے بتایا ہے کہ ساس کسی خوفناک چیز کا نام ہے. پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ محبت کرے گی جا کے؟ اخلاقی رویوں میں حسن ظن، اچھا گمان. ادھر دیکھو میرے دوستو، مسلم میں حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حسن ظن رکھنا یعنی اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے. آپ صرف اچھا سوچیں. آپ کسی بھی نفسیات کے آدمی سے ملاقات کریں گے جو ماہر ہوگا اس شعبے کا ہو تو آپ اسے کہیں گے میں بے چین رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، تو سب سے پہلی بات آپ کو یہ کہے گا اچھا سوچا کریں، مثبت رہا کریں، منفی زندگی نہ گزاریں ورنہ تکلیف میں آ جائیں گے. اپنے گمان ہمیشہ اچھے رکھیں. آپ کسی چیز کی اچھی تعبیر کریں. ایک بندہ آپ سے ملا ہے، اس کے چہرے پہ شکن ہے، تو آپ اسے متکبر بھی کہہ سکتے ہیں.
کہہ سکتے ہو یار بڑا تکبر ہے، لیکن اگر آپ اللہ کے بندوں کو گنجائش دینا تو یہ سوچیں یار آج فلانا ملا تھا کچھ پریشان پریشان سا لگتا، اس کے لیے دعا کرنا خیر ہو صحیح۔ ایک رویہ وہ ہے کہ بڑا تکبر ہے، ایک رویہ یہ ہے کہ یار تھوڑا تھوڑا نا بندہ پریشان تھا، اللہ جانے کیا تھا۔ اب اس رویے کے اندر نفرت ہے اور اس رویے کے اندر محبت ہے،